باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے اور وہاں سندل مسجد کے پیچھے جہاں سے ایک زینہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی جانب جاتا ہے، وہاں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چلا کاٹا۔ اس مقام پر ایک کھڑکی تھی جسے بعد ازاں بند کر دیا گیا اور اسے صرف 5 محرم کو زائرین کے لیے کھولا جاتا ہے، جہاں سے وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مقام چلا کشی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ روایت ہے کہ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے چلا کشی کے بعد حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے علوم معرفت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس چلے کے بارے میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں چلا کشی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ عرفہ کی شب یہ نماز پڑھ کر میں روزے کے پاس بیٹھ گیا اور وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ ابھی رات زیادہ نہ گزری تھی کہ میں نے 15 سپارے پڑھ لیے۔ سورہ کہف یا سورہ مریم کا کوئی ایک حرف غلطی سے ادا ہونے سے رہ گیا تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے مبارک کے اندر سے فرمایا کہ چھوٹے ہوئے حرف کو پھر سے پڑھو۔ چنانچہ میں نے اس آیت کو پھر سے مکمل کر کے پڑھا تو دوبارہ آواز آئی، بہت اچھے طریقے سے پڑھو۔ چنانچہ میں نے اس آیت کو پھر سے مکمل کر کے پڑھا تو دوبارہ آواز آئی، بہت اچھا پڑھتے ہو فرزند، خلیفہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب مکمل قرآن پڑھ چکا تو میں نے روزے مبارک کے قدموں پر سر رکھ کر روتے ہوئے عرض کیا، حضور رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں جانتا کہ میرا شمار کس گروہ میں ہوگا۔ پھر آواز آئی، مولانا فرید، جو آدمی مذکورہ 4 رکعت نوافل پڑھتا ہے وہ بہر صورت جنتی ہے۔ اور یہ سنتے ہی میں نے مزار مبارک کو بوسہ دیا اور میرے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوا کہ میں بھی کسی قطار میں ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دہلی میں ایک شخص تھا جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اس لیے اس کے شب و روز شراب اور شباب کی نظر ہو رہے تھے۔ آخر اسے راہ ہدایت کی توفیق ملی، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور ایک غیبی اشارے کی بنا پر اجودھن میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر کے سفر پر روانہ ہوا۔ شیطان جو اس کا کتنے عرصے سے ساتھی تھا برداشت نہ کر سکا کہ وہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ اس نے ایک بہت حسین عورت کو اس کے پیچھے لگا دیا جو اس کو دعوت گناہ دیتی تھی، مگر اس مرد نے ہر باری انکار کیا۔ دوران سفر بہت سے موقع آئے، لیکن ایک موقع پر غیب سے ایک تھپڑ اس آدمی کو رسید ہوا کہ جب وہ بہک سکتا تھا اور آواز آئی کہ اگر تو صحیح طور پر توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے تو گناہ کی ان علائشوں کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ اس آواز پر اس مرد نے اس کافرہ عورت کو اپنے ساتھ سفر کرنے سے الگ کیا اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اس روز اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی تھی۔ بے شک جو لوگ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، اچھی نیتیں قائم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری نیتوں کی حفاظت کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔